عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ماہ ربیع الاول ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت بھی آپ جانتے ہیں، اس کی شہرت بھی جانتے ہیں، اور اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، اور بالخصوص ایشین ممالک میں کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مورخ ہیں اور سیرت نگار ہیں۔ وہ ولادت باسعادت کی منظرکشی جس انداز میں کرتے ہیں، اس کے لفظ لفظ پر وارے جانے کا من کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بہاریں آ چکی ہیں، چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و ساما کے ساتھ سجائی ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کے انتظار میں پیر کہن سالدید نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگانے فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے۔ چرخ کہن مدتہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی بزمارائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابروبات کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز ترازی موسیٰ، جان نوازی مسیح، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع گراں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی جان نواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی عید فرخ فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گرے، آتش کدے فارس بجھ گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش کدے فارس نہیں بلکہ جحیم شر اور آتش کدے کفر اور آذر کدے گمراہی سرد ہو کر کے رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیراز مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئی، اخلاق انسانی کا پرتو قدس چمک اٹھا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ محسن انسانیت نامی کتاب جو سیرت کی کتاب ہے اس کا 38ویں صفحے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا وہ جس کے غلاموں کے ہیبت سے شاہی ایوانوں میں زلزلے آئے، وہ جس نے انسانیت کو بہیمیت کے چنگل سے چھڑایا، وہ جس کی جبین تابناک سے نور حقیقت کی شعاعیں نکلی، وہ جس نے رنگ و نسل اور حسب و نسب کے بجائے فضیلتوں کا نیا نصاب مرتب کیا، وہ جس کے محراب یقین میں کہکشاؤں کی جھرمٹ جھومنے لگے، وہ جس کے شرف سے انسان کی مٹی ہوئی قدریں پھر سے بحال ہوئیں، وہ جس کی بدولت ہوا کی بیٹی کے برہنہ سر پر چادر آئی، وہ جس کے آمد سے ابلیسیت کے گھر میں صف ماتم بچ گئی، وہ جس کی وجہ سے رنگ و نسل کی بت پاش پاش ہوئے، وہ جس کی وجہ سے جبری زنجیروں میں جکڑے غلاموں کے سروں پر آزادی کا سورج طلوع ہوا، وہ جس کی وجہ سے سکتی انسانیت کے آنگن میں خوشیاں رقص کناں ہوئیں، وہ جس کے ظہور سے آسمانوں میں بھی خوشی کے شادیانے بجے، وہ جس کے عرش بری سے فرش بری پر فروکش ہونے سے ظلم و ستم کی تاریکیوں نے رخت سفر باندھا، وہ جس کی وجہ سے مقتل گاہوں میں خاک اڑی، وہ جس کی وجہ سے دامن شہر میں گلشن مہکے، وہ جس کی وجہ سے اجڑے چمن میں بلبل چہکی، وہ جس کی وجہ سے پیاسی زمین میں رحم و کرم کا بادل برسا، وہ جس کے مشک بار نے مشام جاں کو معطر کیا، وہ جس کی وجہ سے نسل آدم کے بخت خفتہ پر پڑے نامرادی کے خفل ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے، وہ جس کی وجہ سے شجر بشر پر صدق و صفا، فقر و غنا، جود و سخا اور لطف و عطا کی شگفتہ کلیاں مہکی، وہ جس کی وجہ سے کارخانے قدرت کی روشنیاں عملی صورت میں مجسم ہوئی، وہ جس کے لبوں کی ایک ہی جنبش نے گفتار کی دنیا کو عظمت
बख्शी, वो जिसकी वजह से मुंजमद सोचों के कलमरो इंसान भी इस्तिराबी तहरीरें मुरतब करने लगे, वो जिसकी वजह से जबीन कायनात पर नो के कलम ने एक अहदनामा तहरीर किया, वो जिसकी वजह से बड़े बड़े अदीबों इंशा पर्दाजों ने तहरीरों का उन्सुर सीखा, वो जिसकी वजह से जलते हुए राह गुजारों और सुलगते हुए सहराओं में ठंडे पानी के चश्मे फूटे, वो जिसके तरबियत याफ्ता लोगों ने फराइना, अकासिरा, नमारिदा, क़ियासरा, शदादना, क़यादना जैसे मखलूक खुदावंदी का खातिमा किया, वो जिसकी वजह से तारीख खित्तों के घुप अंधेरों में नूर ईमानी के हफ्त रंग की कवस क़ज़ह बिखरने और मचलने लगी, वो जिसके मोहब्बत का खोर्शेद मुबी जाबिर सुल्तानों के कहरनाकियों से तबाह उजड़ी बस्तियों पर तुलू हुआ, वो जिसकी वजह से चमनिस्तान सआदत में शगुफ़े फूटे, वो जिसकी ज़ात ने शब तारीख की जुल्मत में महर आलम अफरोज़ की आमद का मुज़दा सुनाया, वो जिसकी ज़बान मुक़द्दस से निकला एक एक हर्फ कुफ्र तागुत के शहरक के लिए तीर और नश्तर साबित हुआ, वो जिसने चश्मे ज़दन में निगाह हयात का नक्शा बदल दिया, वो जिसकी वजह से खाकदानी गीती का हर चप्पा हिदायत के नूर से मामूर हुआ, वो जिसने 400 गीती में शाही व खुसरवी को अदब इफ्तिकार करार दिया, वो जिसने अफ्रीका के तपते सहरा के हबशी और बर्फानी खित्ते के सफ़ेद फाम में तकवे को वजह मेयार करार दिया, वो जो गरीबों का वाली और यतीमों का मौला बन करके आया, वो जिसने दुश्मनों के बीच उन्हीं के ज़बान से सादिक और अमीन का लक़ब पाया, वो जिसके खम्स खाना जावेद का नशा सब पर छाया कि तला अल बद्रु अलैना, वो जिसके लिए मदीने की दोशीज़ाओं ने नारा लगाया, वो जिसे रेत के ज़र्रों और दरख्तों के पत्तों ने सलामी दी, वो जिसके गर्द पाके तसद्दुक़ हिजाज के नखलिस्तानों के चरवाहे खलीफे राशिद बन गए, वो जिससे बेज़बान मवेशियों ने भी अपने मज़लूमियत की शिकायत की, वो जिसके वजूद मुबारक आफ्ताब आलम ताब से ऊंचे पहाड़, रेतीले मैदान, बहती नहरें, सरसब्द खेत और बराबर नूर और ताबिश हासिल करते रहे, वो जिसका अब्रे 12 पहाड़, जंगल, मैदान, रेगिस्तान, बाग, नखलिस्तान हर जगह बरसता था, वो जिसकी नहरंगियाँ और जलवा आराइयाँ कभी सिद्दीक़ व फारूक होकर चमकती थी, कभी जिन्नूरैन और मुर्तज़ा होकर नुमायाँ होती थी, कभी खालिद व अबू उबैदा और कभी साद व जाफ़र तैयार होकर सामने आती थी, कभी इब्न उमर व अबू ज़र, सलमान और अबू दरदा होकर मस्जिद व महराब में नजर आती थी, कभी इब्न अब्बास, उबय बिन काब, ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन मसऊद की सूरत में इल्म फ़न की दरसगाह और अक्ल हिकमत की दबिस्तां बन जाती थी, और कभी बिलाल व मुसअब की इम्तिहान गाहों में तसल्ली की रूह और तस्कीन का पयाम बन जाती थी। वो मेरे नबी हैं और आपके नबी हैं और सारे जहानों के नबी हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन गिरामी, मेरे और आपके हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा चल रहा है। अपने दिलों को मुनव्वर करें और लफ्ज़ लफ्ज़ पर गौर करें, महसूस करें जज्बात से पुर हो कर के और एहसासात के इत्र को अपने दिलों पर लगाते हुए कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सीरत निगारी करने लगे तो लिखने लगे, ऐसी ज़िंदगी जो हर ताइफ़े इंसानी और हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर और हर किस्म के सही जज्बात और कामिल अखलाक का मजमुआ हो, वो सिर्फ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो सकती है। अगर दौलतमंद हो तो मक्के के ताजिर और बहरीन के ख़ज़ीनेदार की तक़लीद करो, अगर गरीब हो तो शैब अबी तालिब के क़ैदी और मदीने के मेहमान की कैफियत सुनो, अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो, अगर फातेह हो तो बद्र हुनैन की सिपह सालार पर एक नज़र दौड़ाओ, अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मेरे वहद से इबरत हासिल करो, अगर तुम उस्ताद और मुअल्लिम हो तो सुफ़ा के दरसगाह के मुअल्लिम क़ुद्स को देखो, अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नज़र डालो और नज़र जमाओ, अगर वाइज और नासे हो तो मस्जिद मदीना के मेंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो, अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक़ की मुनादी का फ़र्ज़ अंजाम देना चाहते हो तो मक्के के बेयारो मददगार नबी का उसवा हसना तुम्हारे सामने है, अगर तुम हक़ की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मुखालिफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फ़ातिह मक्का का नज़ारा करो, अगर अपने कारोबार और दुनियावी जद्दोजहद का नज़्म व नस्क़ दुरुस्त करना चाहते हो तो बनी नज़ीर, खैबर और फ़िदक की ज़मीनों के मालिक के कारोबार और नज़्म व नस्क़ को देखो, अगर यतीम हो तो अब्दुल्ला और आमिना की जिगर गोशे को न भूलो, अगर बच्चा हो तो हलीमा सादिया के लाडले बच्चे को देखो, अगर तुम जवां हो तो मक्के के एक चरवाहे की सीरत पढ़ो, अगर सफ़री कारोबार में हो तो बसरा के कारवान सालार की
مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رکھا ہے، اور مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر میں شاہ و گدا اور امیر و غریب سب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور تمہاری سیرت کی درستگی و اصلاح کے لیے سامان، تمہاری ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور اللہ کی اس آخری عالمی انقلابی آفاقی اور دائمی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر سیرت اور جامعیت کبرا کے خزانے میں ہر وقت اور ہمدم مل سکتا ہے، جو کائنات کی شب دیجور میں ہدایت کا روشن چراغ بن کر کے آیا۔ ناظرین گرامی، کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر اور جامع شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو سنیں، وہ جو کہ بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتا ہو، دولت مند ایسا کہ اونٹوں پر لدے خزانے کے خزانے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر میں چولہا تک نہ جلتا ہو، سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر جوش جانثاروں کی ہم رکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چوں چرا دستخط کر دیتا ہو، با تعلق ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے اور پوری امت کے ایک ایک فرد کی اس کو فکر ہو، اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی کی اس کو یاد نہ آتی ہو، اور عین اس وقت جب کہ اس پر ایک تیغ زن سپاہی کا دھوکہ ہوتا ہو تو ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہوتا ہے، عین اس وقت جب اس پر کشور کشاں فاتح کا شبہ ہوتا ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، عین اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہوں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے، عین اس وقت جب عرب کے اطراف سے آ کر اس کی مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقے کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ہیں میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کی آمد پر مولانا ابوالکلام آزاد کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں لکھے اس تحریر کو پڑھنے کا من کرتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ واقع ولادت کی یاد میں خوشیاں مناتے ہو تو اس کی مسرتوں کے اندر تمہیں کبھی اپنا وہ ماتم بھی یاد آتا ہے جس کے بغیر اب تمہاری کوئی خوشی نہیں ہو سکتی؟ کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ کس کی پیدائش ہے جس کی یاد کے لیے تم سر و ساماں کرتے ہو؟ ایک کون تھا جس کی ولادت کے تذکرے میں تمہارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا عزیز پیام ہے؟ اگر اس مہینے کی آمد تمہارے لیے جشن و مسرت کا پیغام ہے کیونکہ اس مہینے میں وہ آیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں ماتم نہیں، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا وہ سب ہم نے کھو دیا۔ اس لیے ایک طرف اگر یہ ماہ بخشنے والے کی یاد تازہ کرتا ہے تو دوسری طرف کھونے والوں کے زخم کو بھی تازہ ہو جانا چاہیے۔ تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو مگر تمہیں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کی بھی کچھ خبر ہے؟ تم کافوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرتے ہو مگر اپنے دل کی اندھیاری کو دور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے۔ تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو مگر تمہارے اعمال حسنہ کا پھول مرجھا گیا ہے۔ تم گلاب کے چھنٹوں سے اپنے رومال و آستینوں کو معطر کرنا چاہتے ہو مگر تمہاری غفلت کی تمہاری عظمت اسلامی کی عطربیزی سے دنیا کے مشام روح یکسر محروم ہیں۔ کاش تمہاری مجلسیں تاریک ہوتی، تمہاری اینٹ اور چونے کے مکانوں کو زیب و زینت ایک ذرہ نصیب نہ ہوتا، تمہاری آنکھیں رات بھر مجلس آرائیوں میں نہ جاگتی، تمہاری زبانوں سے ماہ ربیع الاول کی ولادت کے لیے دنیا کچھ نہ سنتی مگر تمہاری روح کی آبادی معمور ہوتی، تمہاری زبانوں سے نہیں مگر تمہارے اعمال کے اندر سے اسوہ نبی کی مدح و ثنا کے لیے ترانے اٹھتے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے جب حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے نکلنے والے اس درد اور کٹھن کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں، بار بار سناؤں، اور آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کو محسوس کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر ہم آج اس رؤوف اور رحیم کے پیرو ہوتے تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے بے اعتمادی و بدگمانی نہ ہوتی،
اگر آج ہم نے اس غار ہرا کے بیٹھنے والے کے آثار مبارک کو اپنا سرمہ چشم بنایا ہوتا تو ہمارے باطن میں کسی قسم کی گندگی باقی نہ رہ جاتی۔ اگر آج ہم فاتح بدر کی عظمت دل سے کرنے والے ہوتے تو مخالفین کے مقابلے میں ہمیں شکستیں نصیب نہ ہوتی۔ اگر آج ہم رحمت للعالمین کے پیام پر سچے دل سے ایمان رکھتے تو اپنی جیسی مخلوقات کے ساتھ بیگانگی اور مخالفت نہ ہوتی۔ اگر آج سچ بولنے اور سچ کے برتنے والے نبی کے طریقے پر ہم قائم ہوتے تو جھوٹ کا ہماری آبادیوں میں نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم کو اس میں مبارک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج ہوتی تو اللہ کے حمد و ثنا سے ہمیں اس قدر گریز نہ ہوتا۔ اگر آج ہم کو اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً کوئی واسطہ ہوتا تو اپنی موجودہ پستی و بدنامی سے یہ مراحل دور ہوتے۔ آج جب کہ سارے ملک میں میلاد مبارک کی محفلیں آراستہ ہو رہی ہوں گی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خلوت خانہ قلب میں بھی کچھ دیر کے لیے ذکر پیمبر و یاد رسول کی محفل گرم کریں۔ ناظرین گرامی، مجھے جو پیغام دینا تھا اس آخری لائن میں، اس آخری الفاظ میں، اس آخری احساسات میں حضرت مولانا نے کہہ دیا ہے، آپ محسوس کریں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت